نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المرء مع من احب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المكين المعين المبين الكريم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما بالفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے کہ آج ہم سبھی حضرات اہل بیت کی محفل میں براجمان ہیں، سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. فرمان ربی ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے دنیا کے لوگوں تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی عقل نہیں ہے، تمہیں اس کا فہم نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی. تو اللہ کا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ ہم سب اہل بیت اطہار کے محبین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، انہی کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں. انہی لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، انہی لوگوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں. اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ان صلحاء، ان شہداء، ان اتقیاء کے زمرے میں اور ان اتقیاء کی غلامی کے صدقے ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. کہیں آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب کوئی نہیں فاتح خیبر کے برابر، جب کوئی نہیں فاتح خیبر کے برابر، پھر ہوگا کوئی کیسے پیغمبر کے برابر، پھر ہوگا کوئی کیسے پیغمبر کے برابر. اور نوخیزوں میں قاسم کا نہیں ہے کوئی ثانی، نوخیزوں میں جوانوں میں، نوخیزوں میں قاسم کا نہیں ہے کوئی ثانی. بچوں میں نہیں ہے کوئی اصغر کے برابر، بچوں میں نہیں ہے کوئی اصغر کے برابر. اور ایثار کا پیکر تو کوئی ڈھونڈ کے لاؤ، ایثار کا، اخلاص کا پیکر تو کوئی ڈھونڈ کے لاؤ. لاکھوں میں کروڑوں میں 72 کے برابر، لاکھوں میں کروڑوں میں 72 کے برابر. اور ہرگز نہیں دنیا میں کسی کا بھی نواسا، ہرگز نہیں دنیا میں کسی کا بھی نواسا، ہرگز نہیں دنیا میں کسی کا بھی نواسا سرکار دو عالم کے گلے تر کے برابر. حضرات، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جرا حرکات النمل فی ظلم الدجا ولم یخف اعلان علیہ واسرار. یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا، اللہ اندھیری رات میں چیونٹی کی چالیں دیکھ رہا ہے. اللہ اندھیری رات میں چیونٹی کی چالیں دیکھ رہا ہے. یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا ولم یخف اعلان علیہ واسرار. اللہ پر ظاہر و پوشیدہ کوئی چیز مخفا نہیں، پوشیدہ نہیں، ڈھکا ہوا نہیں، چونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ ہر انسان کی دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے. تو اے اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھنے والوں، آؤ، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آؤ اب بھی توبہ کر لو اور ان اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں جگہ دے کے اپنے آپ کو جنتیوں کی فہرست اور لسٹ میں اپنا نام لکھوا لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. جب تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کے بھائی حضرت علامہ مفتی حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اہل بیت اطہار کی شان بے نیازی میں منقبت پیش کرتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت
کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک خود کرتا ہے بیاں۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، شقی بدبخت کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور بے ادب فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج جو لوگ یزید کے ہمنوا ہیں یا یزید کو رضی المولا تعالی وردہ اللہ کہتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں، آج ٹی وی کے پردے پر، ٹی وی کے اسکرین پر بہت سے مولوی مولانا کے بھیس میں بدمعاش لوگ حاضر ہوتے ہیں، وہ یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے میں جھجکتے نہیں، شرم بھی محسوس نہیں کرتے، اور پھر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ میں ان سے تو گزارش کر رہا ہوں یا تو آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہیے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ یزید کو آپ جتنے زاویے سے چاہیں کہ ہم جنتی بنا دیں، آپ جنتی بنا نہیں سکتے۔ یزید یہ الگ میٹر ہے کہ یزید ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، ایک جنتی صحابی کا بیٹا ہے، ایک کاتب وحی کا بیٹا ہے، اور یعنی یزید اگرچہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسبتی برادر، جس کو ہم اپنے زبان میں، اپنے بھاشا میں، اپنے لینگویج میں سالہ کہتے ہیں، وہ میرے آقا کے سالے ہیں رشتے میں، میرے آقا کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ معاویۃ صاحبہ وسحرہ وامینہ وکاتبہ علی وحی اللہ عز وجل۔ حضرت امیر معاویہ رسول کائنات کے کاتب وحی بھی ہیں اور ان کے سالے بھی ہیں اور اللہ کے وحی پر امین بھی ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو حاکم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دعا فرمایا، اور میرے آقا کی دعا رد ہو نہیں سکتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ الناس۔ کہیں میرے آقا نے دعا فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو قرآن پاک کی تعلیم عطا فرما۔ علم معاویۃ الکتاب، کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، کلام مجید ہے، کلام مجید کی تعلیم عطا فرما، اور والحساب اور میتھ اور یعنی حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بھی جنتی ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ باپ جنتی ہو تو بیٹا بھی جنتی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ باپ جہنمی ہے، بیٹا جنتی ہے۔ وہ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے اکرمہ کہا، کسی نے حضرت اکرمہ کہا۔ یہ کون ہے؟ جنتی صحابی ہے۔ بیٹا کس کا ہے؟ ابو جہل کا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے حضرت اکرمہ۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے
کہ یہ یزید کون تھا، تو کہتے ہیں کہ یزید 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ یزید کی بدکاری، عیاشی، مکاری، اس کی بےہودگیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ یزید سن 25 ہجری میں پیدا ہوا، دیکھنے میں بہت موٹا تھا، بدنما تھا، بد خلق تھا، بد اخلاق تھا، شرابی تھا، فاسق و فاجر تھا، اور صدبار معاذ اللہ زانی بھی تھا، اور اس کے بارگاہ میں سر بمہر لبالب مشکیزہ شراب کا بھرا ہوا رہتا تھا، اور عورتیں ناچنے والی، رقاصائیں، ڈانسر، تھرکنے والی سارنگی لیے ہمیشہ کھڑی رہتی تھیں، اور یہ تاریک نماز بھی تھا، تاریک صلاۃ بھی تھا، اور شراب کا بہت بڑا عادی تھا۔ حتیٰ کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لیے، وہ زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے بعد جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ یزید بھی گیا ہوا تھا۔ یزید اپنی پوری زندگی میں 40 یا 41 سال کی اس کی زندگی گزری ہے یزید کی، اس نے صرف ایک حج کیا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا کیا کہنا، انہوں نے 25 حج کیے، وہ بھی پاپیادہ، سواری کے باوجود، اونٹوں کے باوجود، خچروں کے باوجود، اور زیادہ راہ رہنے کے باوجود پاپیادہ انہوں نے حج کیا۔ کتنا؟ 25 حج ادا فرمائے۔ کہاں امام علی مقام اور کہاں یزید؟ یزید کو جنتی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والوں سن لو، یزید بدنما تھا، بد خلق تھا، فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، اس کی بےہودگیاں انتہا کو پہنچ چکی تھی، یہ کھلم کھلا اعلانیہ فسق و فجور کیا کرتا تھا، اس کے چاہنے والے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب تاریک صلاۃ ہو رہے تھے۔ ان کی عادت تھی بندروں اور کتوں کے سروں میں سونے کی ٹوپیاں پہنایا کرتا تھا، اور بندریا کا ناچ دیکھا کرتا تھا، ڈانس دیکھا کرتا تھا، اور بڑا ہی عیاش تھا۔ تو میں کہنے کو جا رہا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو وہاں شراب کی بو آنے لگی، تو امام علی مقام نے کہا کہ یہ شراب کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ یزید نشے میں مست تھا، نشے کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ شراب دمشق سے آیا ہوا ہے، اور خود اس نے گھٹاگھٹ 2-4 پیالہ شراب کا لیا، اور لینے کے بعد ایک پیالہ حضرت امام علی مقام کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یا ابا عبداللہ، اے امام علی مقام آپ بھی شراب لیں۔ تو امام علی مقام نے برجستہ جواب دیا کہ یہ حسین ابن علی شراب کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ یہ امام علی مقام کی شان ہے۔ اور جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بالکل شہادت یعنی عینی شہادت ہے یہ کہ امام علی مقام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جب سے یزید سے نفرت کرنے لگے کہ یہ صحابی کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو اب دنیا میں شراب پینے والوں غور کرو، خیال کرو، ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ یزیدی آنکھیں کھول کر کے دیکھیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو حسینی حسینی کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی آنکھیں کھول کر کے دیکھیں۔ کوئی شرابی اگر صحابی کا بیٹا ہو، جنتی صحابی کا بیٹا ہو، کاتب وحی کا بیٹا ہو، میرے آقا کے یعنی نسبتی برادر جس کو سالہ کہتے ہیں ان کا بھی بیٹا ہو، جب بھی امام علی مقام ان کو پسند نہیں کرتے، تو آج جو لوگ اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں اور محرم الحرام کے دن، عاشورے کے دن شراب میں مست رہتے ہیں، تو اب وہ لوگ اپنا ٹھکانہ سمجھ لیں کہ اگر قیامت کے دن امام علی مقام نے آپ کے اور ہمارے ہاتھوں کو جھٹک دیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان غلط باتوں سے بچائے۔ تو یہ یزید سوتیلی ماں سے، بہن سے، بیٹیوں سے نکاح کرنے کو جائز سمجھتا تھا ہی نہیں بلکہ کیا کرتا تھا، اور 100 لونڈیاں، 100 عورتیں رکھا کرتا تھا۔ اور ان کے زمانے میں تو وہ بےہودگیاں ہوئی، مدینہ مقدسہ پر چڑھائی اس نے کیا، اور اپنے قافلے کے لیے، اپنے یعنی لشکریوں کے لیے 3 شب و روز اس نے مدینہ منورہ کو حلال کر دیا، اور کہا کہ جس کے من میں جو آئے ساری حرام کاری کرو، یہ تمہارے لیے حلال۔ حتیٰ کہ 10,000 کسی روایت میں ہے کہ 1,000 عورتوں نے ناجائز بچے جنے، وہ بھی کنواری عورت نے، زنا بالجبر کیا اس کے سپاہیوں نے۔
یہ تو یزید کے کارنامے ہیں۔ 3 شب و روز اذان نہیں ہونے دیا، کہاں ہیں؟ آج جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نائک ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں تو ہم کچھ ہیں، تو رضی المولا تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، یہ بہت بڑے شرم کی بات ہے کہ جس یزید نے مدینہ المنورہ میں 3 شب و روز نماز نہیں ہونے دیا، اذان نہیں ہونے دیا، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے گھوڑے بندھوائے، جس کو میرے آقا نے کہا کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرے ممبر کا درمیانی حصہ وہ جنت کی کیاری ہے، جس کو میرے آقا نے جنت کی کیاری بتایا، جس کو میرے آقا نے جنت کا باغیچہ بتایا، اس مقدس جگہ میں اس یزید پلید ناپاک نے، اس بیہودہ نے اونٹ بندھوائے، گھوڑے بندھوائے، لید اور گوبر اور پیشاب کے وہاں یعنی لت پت رہا یہ مقدس جگہ، اور وہاں 1000 عورتوں نے ناجائز اور حرام بچے جنے۔ اب بھی یزید کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیے گا، اب بھی آپ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے گریز نہیں کیجیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یہ دنیا دار تھا، اور یہ شریعت میں یہی ہے کہ جس نے کسی بھی حرام کو حلال جانا وہ کافر ہے، جس نے کسی حرام کو حلال جانا تو کافر، یا کسی حلال کو حرام جانا تو کافر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل کو سمجھے، اور جو لوگ یزید کے در پہ ہیں، یزید کو جنتی کہنے میں بالکل مصر ہیں، ان لوگوں سے میری پرزور مؤدبانہ گزارش ہے کہ عقل کی دوا لیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص قصداً جان بوجھ کر کے کسی ایمان والے کو قتل کر دے، ایک مومن کو قتل کر دے، تو آپ بتائیں کہ حضرت امام علی مقام آپ کے نزدیک مومن ہے یا نہیں، اہل ایمان ہے کہ نہیں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمان ربی ہے 5واں پارہ 10واں رکوع، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قصداً عمداً، سہواً نہیں، نسیاناً نہیں، خطاً نہیں، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر کے جو قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس جہنم میں مستقل طور پر رہے گا، پرماننٹ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کی اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت نازل ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور ایسوں کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، حضرت خواجہ خواجگاں مالک ہندوستان پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حضرت امام علی مقام کو حضرت خواجہ خواجگاں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں نے کیا کہا؟ دین است حسین، امام علی مقام ہی دین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ امام علی مقام شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، راجہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، امام علی مقام ہی دین ہے، اور دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے بھی امام علی مقام ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، امام علی مقام نے سر دینا تو گوارا کیا، سرداد، سر تو دے دیا یزید پلید کو، سر لے لے، مرد حق ہرگز باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، یزید پلید کے ناپاک ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا امام علی مقام نے، بیعت نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرابی تھا۔ کیوں بیعت نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ ماں سے نکاح کرنے کو جائز سمجھتا تھا، سوتیلی ماں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے نکاح کرتا پھر رہا تھا، گناہ کا عام رواج ہو چکا تھا، تاریک صلاۃ بھی تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں بغیر عشق رسالت کے، بغیر عشق اہل بیت کے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ اپنے عقل کی دوا کریں، ہوش کی دوا لیں۔ اس لیے خواجہ خواجگاں نے کہا سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ صحیح تو یہی ہے، درست تو یہی ہے کہ لا الہ کی بنیاد حضرت حسین ہے، لا الہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بھیت ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو اصل ہے، وہ حضرت امام علی مقام ہے۔
گویا کہ یزید پلید نے، اس ناہنجار نے، اس فاسق و فاجر نے، اس عیار و مکار نے، اس شرابی اور کبابی نے، اس زانی نے امام علی مقام کو شہید کر کے بہت بڑی غلطی کی، اور رہتی دنیا تک اس پر آخ تھو لوگ کرتے رہیں گے یزید پلید پر، اور امام علی مقام کا نام ہمیشہ اجاگر ہوتا رہے گا، رہتی دنیا تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔